السلام علیکم ناظرین، آج ہم وزیر اعظم کی جو عوام سے بات چیت ہے اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کچھ عرصہ پہلے کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے براہ راست ایک تو عوام سے خطاب کرتے ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، جس کے اوپر مختلف لوگ اپنی کالز کرتے ہیں، مسائل پیش کرتے ہیں، تجاویز دیتے ہیں۔ یہ ایک اچھا قدم ہے۔ مجھ سمیت بہت سے جو ناقدین ہیں حکومت کے اور عموماً جو حکومت کے اس قسم کے حربے ہوتے ہیں ان کو ایک پبلک سٹنٹ سمجھا جاتا ہے کہ پی آر ایکسرسائز ہے۔ شاید وزیر اعظم یا جو وزراء ہیں یا ان کی جو میڈیا مینجمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر کو اس قسم کی کارروائیوں سے یا حرکتوں پر اکساتے ہیں کہ تاکہ پبلک جو ہے کہ اس کے اندر ان کی پاپولیرٹی ہو۔ اور ایک عام خیال یہ بھی تھا کہ شاید پرائم منسٹر جو ہے وہ فیک کالز لی جاتی ہیں، ٹیلی فون کالز کروائی جاتی ہیں، ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور پھر جواب دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بہت سی میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر ماضی میں بھی اگر کسی حکمران نے اس قسم کی کوئی حرکت کی تو اس کے اوپر بھی اسی قسم کی بات چیت کی جاتی تھی۔ تو ایک تو آج ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں حبیب اکرم صاحب، انہوں نے اس سلسلے میں ٹیلی فون کالز کی اور یہ دیکھا کہ ایک عام شہری بن کے انہوں نے کال کی اور دیکھا کیا واقعی یہ فیک کالز ہیں یا کالز لی جاتی ہیں عوام کی اور ان کی بات سنی جاتی ہے۔ تو وہ کال پرائم منسٹر تک پہنچی اور انہوں نے بات بھی کی اور اس میں اظہار بھی کیا کہ میں نے صرف اس لیے کال کی کویسچنز کرنے کے لیے نہیں، تاکہ میں خبر بنانا چاہتا تھا، پروگرام کرنا چاہتا تھا کہ شاید یہ حکمرانوں کے سٹنٹ ہوتے ہیں جن کے اوپر عوام کی ہمدردیاں یا عوام کے ساتھ جو ہے کہ پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن ان کی کال ملی اور انہوں نے بات بھی کی۔ تو جس پہ پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ حکمران جو ہیں کہ وہ وہی آزاد میڈیا سے ڈرتے ہیں جو قانون سے ڈرتے ہوں یا جنہوں نے کرپشن کی ہو یا یہ قانون سے جو بالادستی ہے اس سے وہ بھاگتے ہوں۔ تو وہ لوگ ایسے حکمران جو ہیں وہ آزاد میڈیا سے ڈرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی آزاد میڈیا سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن میڈیا کی جو حدیں ہیں اس حوالے سے ضرور ان کو کنسرن ہیں۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے جو ایگزامپل کوٹ کی کہ ای یو ڈس انفارمیشن لیب کی جو انڈین لابی ہے، جس طرح سے وہ فلوٹ کرتی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے قومی ریاستی اداروں کے خلاف اور پاکستان کی قیادت کے خلاف ایک پروپیگنڈا کمپین لانچ کرتی ہے، اور پھر اس کو پاکستان کے اندر سوشل میڈیا اور میڈیا جو ہے کہ وہ اس کو بہت زیادہ ہائپ کریٹ کرتا ہے، اس کو پروموٹ کرتا ہے، اور یہ اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس قسم کی حرکت نہیں ہونی چاہیے، ادروائز جو ہے کہ وہ میڈیا حکومت کی کارکردگی کو سامنے رکھے، اس کو تنقید بھی کرے، اس کی خامیوں کو پیش بھی کرے، تو حکومت اس سے نہیں گھبراتی۔ ایک بات تو یہ اچھی سامنے آئی کہ یہ فیک کالز نہیں ہوتی، کالز جو ہیں جینوئن ہوتی ہیں۔ ممکن ہے اس کے اندر بعض جو سوشل میڈیا کے کویسچن یا اس قسم کے کویسچنز لیے جاتے ہیں وہ پلانٹڈ کویسچنز ہوں، لیکن جنرلی جو ہے کہ اس کے اندر عام افراد کی کالز بھی لی جاتی ہیں۔ دو تین اور معاملے ہیں جن کے اوپر اس جو پرائم منسٹر کی یہ ایکسرسائز ہوتی ہے کہ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ اور قوم کا وزیر اعظم قوم کے ساتھ، اس حوالے سے کہ اس میں جتنے بھی سوالات لیے گئے یا دیکھے گئے ان کے اندر ایک سوشل جسٹس اور جسٹس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں تھا کہ کئی خاتون شکایت کر رہی ہے کہ 10 سال سے ان کا معاملہ جو ہے نیب میں اور ابھی تک جو ہے معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ کہیں یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ عدالتوں نے ان کے حق میں فیصلے دیے ہوئے ہیں لیکن ادارے جو ہیں وہ ان کو ملازمتوں کے اوپر بحال نہیں کر رہے۔ کہیں یہ شکایت کی جا رہی ہیں کہ ان کی زمینوں کے اوپر یا پراپرٹیز کے اوپر قبضے کیے گئے ہیں۔ کہیں یہ شکایت ہے کہ وہ پینشنرز ہیں اور ان کی پینشن بند کر دی گئی ہے، ایک ریٹائرڈ فوجی کی کال تھی۔ تو یہ تمام کے تمام جو ایشوز ہیں ان کے اوپر یقیناً پرائم منسٹر نوٹ کر رہے ہیں۔ وہ ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر بھی اس قسم کی جو کالز کی گئیں اس کے اوپر جب پرائم منسٹر آفس نے ایکشن لیا تو مسائل حل بھی ہوئے، لیکن یہ مستقل اور دیر پا حل نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام گورنرز کے ایشو ہیں، اور جو کام یونین کونسل لیول کے اوپر، تحصیل لیول کے اوپر، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، صوبائی سطح کے اوپر جو ہے کہ جو صوبائی محکمے ہیں یا ضلعی محکمے ہیں یا تحصیل محکمے ہیں ان کو کرنے چاہیے تھے، ان کے لیے لوگوں کو 8-8 10-10 15-15 سال جو ہے کہ عدالتوں میں یا اداروں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور پھر پرائم منسٹر تک اگر اس قسم کی کوئی ایکسرسائز کی جائے اور فون رسائی ہو جائے۔ ابھی بھی جو ہے کہ بے شمار پاکستان کی 22 کروڑ افراد ہیں، ان میں سے ممکن ہے بے شمار لوگ اس نمبر پہ کالز کر رہے ہوں گے، کتنوں کی، ہزاروں کی، لاکھوں کی کالز نہیں ملی ہوں گی۔ یہ چند ہیں، ایک سیمپل کے طور پہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ 15 20 25 کالز لی ہوں گی، لیکن یہ عکاسی کرتی ہیں ہماری ان معاشرتی، معاشی اور سماجی اور حکومتی جو ادارہ جاتی جو کارکردگی ہے اس کی عکاسی کرتی ہیں۔ تو خدا را عمران خان صاحب ضرور ان کے مسائل حل کیجئے، لیکن ایک ایسا گورننس کا نظام قائم ہونا چاہیے، اور اس پہ صرف حکومت یا پی ٹی آئی نہیں بلکہ اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ انسٹیٹیوشنل ریفارم جو ہے وہ کس طرح سے کی جائیں، اور پھر جو سلیکشن آف پرسنز ہوتی ہے اداروں کے اندر ان کا جو کرائیٹیریا ہے وہ کیا ہونا چاہیے، ایماندار، دیانتدار،
دار اور پرخلوص لوگ جو عوام کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں ان کو سرکاری اداروں میں جابز ملنی چاہیے، ریدر دین کہ جو طاقت اور اختیار کا نشہ لینے کے لیے حکومت میں آتے ہیں یا کرپشن کرنے کے مقصد کے لیے آتے ہیں. تو اس قسم کی ایک تو سوسائٹی کے اندر تربیت ہونی چاہیے اور پھر سلیکشن کرائٹیریا ایسا ہونا چاہیے کہ اچھے لوگوں کو جو ہے کہ ان محکموں میں ملازمتیں دی جائیں تاکہ عوام کے یہ مسائل جو ہیں حل ہو جائیں. یہ مسائل لوکل سطح کے اوپر ہفتوں مہینوں کے اندر حل ہونے چاہیے، لیکن کئی سال دہائیاں گزر جاتی ہیں اور یہ مسائل حل نہیں ہوتے. یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی. اور اس میں ایک اور پہلو جو خاص طور کے اوپر جس کے اوپر بات کرنا چاہیں کہ نور مقدم کیس جو اسلام آباد کے اندر ہے، اس کے اوپر پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے جی امریکی شہری ہے یا دوہری شہری ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے، وہ کتنا مرضی طاقتور یہ فیملی ہو یا شخص ہو، اس کیس کی وہ براہ راست نگرانی کر رہے ہیں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور جو یہ انتہائی خوفناک اور افسوسناک جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے کہ وہ جو مظلوم خاندان ہے اس کو انصاف ملے گا. تو یہ ایشورنس جو ہے یقیناً پرائم منسٹر کی خوشائند بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ پروسیکیوشن کے اوپر نظر رکھنی ہوگی کہ چالان تفتیش اور چالان بننا اور پھر عدالت کے اندر جو کارروائی ہے اس کو بہتر طریقے کے اوپر پروسیکیوشن کے اندر اس جسٹس نظام کے اندر جو ریفارمز ہیں وہ بھی لانی چاہیے کہ ہر معاملے کے اندر پرائم منسٹر جو ہے کہ وہ خود براہ راست نگرانی نہیں کر سکتے. یہ معاملات ایسے ہونے چاہیے کہ خود جو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر یا تھانے کی لیول کے اوپر جو عدالتی نظام ہے یا پولیسنگ کا نظام ہے اس کے اندر اتنی بہتری آ جائے کہ عام آدمی کو انصاف جو ہے وہ جلد ملے اور سستا ملے، ریدر دین کہ اس کے اندر جو کبھی وزیر اعلیٰ کو یا پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو یا کسی اور با اثر عہدیدار کو جو ہے مداخلت کرنی پڑے. اس سسٹم کو بھی جو ہے کہ ریویو کرنا چاہیے اور اس کے اندر اصلاح کرنی چاہیے. ایک بات اور جو خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو مہنگائی کے جن کا احساس ہے. ان سے جب ایک خاتون نے بات چیت کی تو مہنگائی کی طرف توجہ دلائی اور انہوں نے مہنگائی کے جن کا لفظ استعمال کیا اور ریاست مدینہ کی ایگزامپلز دیں، اور اس حوالے سے کہ حکومت کو اس کا احساس ہے، ادراک ہے، اور اس سلسلے میں کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. کچھ فیکٹرز انٹرنیشنل فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ مقامی فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ بھی بارہا ہم اپنے پروگرامز کے اندر بات کر چکے ہیں. لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ جو ان ایکویلٹی ہے، بے شک پرائم منسٹر نے کچھ حوالوں سے کوٹ کیا کہ انٹرنیشنلی اگر ڈیٹا دیکھا جائے تو پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں کے لیونگ سٹینڈرڈز جو ہیں کہ وہ سستے ترین ہیں. نو ڈاؤٹ پیٹرولیم پرائسز کا بھی اگر انٹرنیشنل ڈیٹا دیکھیں، آپ اس کا کمپیریزن کریں، پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں پہ جو عام زندگی گزارنے کی خراجات ہیں وہ کم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان ایکویلٹی آف انکم ڈسٹریبیوشن بھی دیکھنی جائے گی. جو قومی وسائل ہیں یا جو وسائل ہیں یا معاشی ثمرات ہیں ان کی جو منصفانہ تقسیم ہے وہ نہیں ہے. وسائل جو ہیں وہ امیر سے امیر تک جو ہوتے لوگ ہو رہے ہیں، اس طرف جو ہے کہ ثمرات زیادہ ہیں، جو غریبوں کی طرف ثمرات ہیں وہ کم ہیں. اور جتنی بھی ایگزمپشنز، ٹیکس ایگزمپشنز یا سہولتیں وہ بھی امیروں کو، انڈسٹریلسٹ کو، جاگیرداروں کو جو ہے کہ وہ زیادہ ہیں. عام آدمی اور غریب کے لیے جو ایگزمپشنز ہیں، مرات ہیں، سبسڈیز ہیں، ان کی مقدار بہت کم ہے. تو اس جو انیکویلٹی آف ریسورسز ہے اور انکم ڈسٹریبیوشن ہے، اس کے اوپر حکومت کو بڑا فوکس کرنا ہوگا. جو ایس ایم ای سیکٹر ہے، جو کاٹن انڈسٹری ہے، جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، جو ایک عام آدمی ہے، دیہڑی دار آدمی ہے، کہ اس کی انکم کیسے بڑھ سکتی ہے، اس کا معیار زندگی کیسے بڑھ سکتا ہے، اس کے اوپر حکومت کو فوکس کرنا ہوگا اور بڑی لانگ ٹرم پالیسیز بنانی ہوگی. تب جا کے یہ معاملہ جو ہے اس کے اوپر بھی قابو پایا جا سکے گا. پھر یہ مہنگائی کا جن جو ہے، چاہے آپ تھوڑی قیمتیں بڑھا بھی لیں، لیکن جب آپ کا انکم آمدن جو ہے وہ بڑھ جائے، ایک عام آدمی کی، مڈل کلاس کی اور لوور مڈل کلاس کی اگر آمدن جو ہے وہ فیکس جو ہے کہ وہ اضافہ ہو اس کے اندر، اور تب تاکہ جو اس کے اثرات کم ہوتے ہیں. ادروائز جو ہے کہ آپ جتنی مرضی کیس لیں کہ انٹرنیشنل کمپٹیٹیو پرائسز کے اندر پاکستان سستا ترین ہے، عام آدمی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا کیونکہ اس کی زندگی کے اندر مہنگائی نے جو ہے کہ منفی اثرات مرتب کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ کسی ڈیٹا کو نہیں مانے گا. ایک اور خوشائند بات جو اس کے اندر ہمیں نظر آئی کہ پرائم منسٹر نے جو وفاق سند تنازع ہیں یا حکومت اپوزیشن تنازعات جس کے اوپر ہیں اور جہاں پہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک بار پھر بات چیت کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے جو اپوزیشن کو پیشکش کی ہے. یہ بڑا خوشائند بات ہے کہ اگرچہ وہ ابھی بھی کرپشن کے حوالے سے اور نیب کے معاملات کے حوالے سے وہ بالکل کلیئر ہے کہ کوئی این آر او نہیں دیا جائے گا، کوئی بات نہیں کی جائے گی، لیکن جو الیکشن ریفارمز خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے انتخابات پہ جب سوال کیا گیا اور دھاندلی کی بات کی گئی کہ آزاد کشمیر کی حکومت نون لیگ کی تھی، ان کی نگرانی میں الیکشن ہوا اور پھر اب وہ الزام لگا رہے ہیں کہ دھاندلی ہے. تو اس تنازع میں انہوں نے کہا کہ وہ پچھلے 1-1.5 سال سے الیکشن ریفارمز کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ اپوزیشن کو بارہا مذاکرات کی، بات چیت کی،
پیشکش کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ حکومت جو ہے کہ انہوں نے نیوٹرل امپائر کا کنسیپٹ جو انہوں نے خود انٹروڈیوس کروایا تھا کرکٹ کے اندر، اس کا بھی حوالہ دیا کہ یہ 80 کی دہائی میں یہ معاملہ ہوا تھا کہ 1986 میں جب عمران خان پاکستان ٹیم کی قیادت بھی کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے نیوٹرل امپائر کے اوپر بات چیت شروع کی تھی، اور پھر پاکستان میں ہی سب سے پہلے نیوٹرل امپائر جو ہے وہ ان کا تقرر کیا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر جو کرکٹ کے اندر بھی ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کیا گیا تاکہ اب رن آؤٹ یا LBW یا مختلف جو ابھی ہم دیکھتے ہیں اسکرینز کے اوپر ری پلے دکھائے جاتے ہیں، ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے اور جو امپائرز کے فیصلوں کو بدلا بھی جاتا ہے تھرڈ امپائر کے ذریعے. تو یہ ٹیکنالوجی کے اوپر بھی پاکستان نے انسسٹ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم الیکشن کے اندر بھی کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت خود جس کی نگرانی میں الیکشن ہونا ہے 2023 کا یا اس سے پہلے جتنی بھی تقرریاں وہ حکومت کرتی ہے، تو حکومت خود یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیٹس کو نہیں بلکہ اس کے اندر ریفارمز کی جائیں اور جو بھی تجاویز ہیں وہ لے کر آئی جائیں. لیکن ایک معاملے کے اوپر بڑے کلیئر ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ استعمال کی جائے گی، الیکشن کمیشن کو کنونس کیا جائے گا اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے گا. ابھی ای ووٹنگ ہوتی ہے یا پوسٹل بیلٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے کہ نادرا جو ہے کام کر رہا ہے. اگر ای ووٹنگ کا کوئی ایسا سافٹ ویئر سسٹم تیار کر لیا گیا تو ای ووٹنگ ہوگی، ادروائز انہوں نے کہا جی پوسٹل بیلٹ کو ہم ہر طور کے اوپر لاگو کریں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک مثبت پیش رفت ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ نہیں وہ ضدی ہیں، اڑیل ہیں، اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اپوزیشن لیڈر سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لیکن پارلیمانی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کے سربراہان ہوتے ہیں. اگر عمران خان شہباز شریف سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے تو شہباز شریف صاحب کوئی وزید نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ ضرور ملنا ہے. عمران خان کے ساتھ کون سے ایسے سرخاب کے پر لگیں گے کہ شہباز شریف صاحب ان کو ملیں گے تو شاید ان کو وہ ہما ان کے کندھے پہ آ کے بیٹھ جائے گی. ان کو اپنی جو پارلیمانی اور لیڈرشپ ہے ان کو اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بیٹھ کر اس کے اوپر جتنی بھی تجاویز ہیں وہ دینی چاہیے تاکہ خدا را یہ جو الیکشن نظام کے اوپر اعتماد قائم ہوگا تو اسی کے نتیجے میں جو ہے کہ پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہوگا، جمہوریت مضبوط ہوگی، پارلیمانی ادارے مضبوط ہوں گے. تو یہ اپوزیشن کے بھی فائدے میں ہے، حکومت کے بھی فائدے میں ہے. یہ بیسیکلی تمام سیاسی جماعتوں، جمہوری جماعتوں اور جمہوریت کی سوچ پر یقین رکھنے والے سب کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے اندر خرابیاں ہو سکتی ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اندر بھی، ای بیلٹنگ کے اندر بھی یا پوسٹل بیلٹ کے اندر بھی 100 خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان خرابیوں کو نشاندہی کر کے ان کو تجویز کیا جا سکتا ہے کہ اس کا متبادل نظام یہ ہے تاکہ ایٹ لیسٹ کچھ سسٹم آگے بڑھے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر 5 سال کے بعد ایک جماعت منتخب ہو جائے اور باقی 3 4 5 جماعتیں جو ہیں وہ 5 سال سڑکوں کے اوپر مظاہرے کرتی رہیں اور کہیں جی دھاندلی ہے، سلیکٹڈ ہے، یا RO کا الیکشن ہے، یا جو بھی جو خلائی مخلوق کا الیکشن ہے. اس قسم کی جو ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ اس قسم کا سلسلہ ضرور جاری رہنا چاہیے عوام کے ساتھ جو حکمران کے رابطے ہیں، لیکن اس میں پھر ایک بار میں یہ کہوں گا کہ آپ اس سوشل جسٹس کے حوالے سے، اکنامک جسٹس کے حوالے سے اس قسم کی پالیسیاں بنائیں، اس قسم کی ادارہ جاتی اصلاحات کریں کہ پرائم منسٹر کو ہر معاملے کے اندر مداخلت نہ کرنی پڑے، بلکہ ادارے خود اپنا کام جو ہے کہ آن گراؤنڈ یونین سطح کے لیول کے اوپر، یونین کونسل، تحصیل کے اوپر، ضلع کی سطح کے اوپر جو تمام معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں اور عام آدمی کو جو ہے کہ وزیر اعظم کا گریبان نہ پکڑنا پڑے یا وزیر اعظم کو سوال نہ کرنا پڑے. یہ گریبان اسی کا پکڑا جائے، اسی سے سوال ہو، اسی کا جواب ہو جو مقامی سطح کے اوپر ذمہ دار ہے. اگر ایسا نظام اور ایسا سسٹم بنانے کی کوئی بنیاد رکھ دی گئی تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ خدمت جو ہے کہ PTI کی حکومت کی یا کسی بھی حکومت یا حاکم کی یہی ہوگی کہ وہ اس قسم کے سسٹم کو مضبوط اور مرکوز بنائے، ریدر دین کہ انفرادی طور کے اوپر چند مسائل حل کر کے نعرے لگائے جائیں جی ہم عوام سے رابطے میں اور ہم ان کے مسائل حل کرتے ہیں. بڑی دلچسپی ہے. اس سوچ سے ہٹ کر جو ہے اگر لانگ ٹرم پالیسیز بنائے جائیں، اصلاحات کی جائیں، تربیت کی جائے تو پھر شاید اس قسم کی کاز اور اس قسم کی جو رابطے ہیں ان کی شاید ضرورت بھی نہ پڑے.